السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں سرساد کے ساتھ. سرساد فاروق بیسکلی ایک بایولوجی ٹیچر ہیں. سرساد فاروق ہیز آلموسٹ گین ہز نیم ان دس فیلڈ. 400 سے زیادہ اے اسٹارز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے ماشاء اللہ. اور آج ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ATP کی کوئک اسٹریٹجیز جو یہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کا شیئر کریں گے. ہاؤ ٹو سالو این ATP ایگزام. سر پلیز ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائنس دیں اس پہ. بہت شکریہ جی، آپ ہمارے لرننگ اسٹوڈیو میں آئے. ATP جو ہے بیسیکلی وہ ایک آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل ہے. ہمارے انڈیا اور پاکستان میں پہلے او لیولس میں بھی پریکٹیکل کنڈکٹ ہوا کرتا تھا جیسے کہ باقی دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے، مگر کچھ آبویس ریزنز ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ہم اپروچ کرنا چاہتے ہیں ایگزامینرس کو اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے مارکس لگوا دیے جائیں یا پہلے سے پتہ چل جائے کہ پریکٹیکل میں کیا آ رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی میل پریکٹس ہے جو کہ میٹریکولیشن اور FSC میں بھی ہوتی ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب کیمبرج والے اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں نکال سکے تو انہوں نے ایک نیا پیپر انٹروڈیوس کروا دیا وچ واز آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل. سو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل ہے کیا. اٹس این آلٹرنیٹ. اگر آپ پریکٹیکل پرفارم نہیں کریں اور رائٹ آفٹر پرفارمنگ پریکٹیکل جو آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے اس ڈیٹا کی ہینڈلنگ آپ کیسے کریں گے، یعنی کہ رائٹ آفٹر دی پرفارمنس آپ کے پاس جو بھی اسٹیجز سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے وہ ساری اسٹیجز آپ کو اس ATP کے پیپر کے اندر پریپیئر کرنی پڑتی ہیں اور بہت ہی بیسک پریلیمنری لیول کے اوپر. جی تو یہ تو ہو گیا کہ ATP کا پیپر ہے کیوں اور یہ کتنی عجیب چیز کیوں. اب ATP کے پیپر سے بچے ڈرتے کیوں ہیں؟ ایکچولی یہ بہت زیادہ نالج کا نہیں، یہ ایک ٹیکنیک کا پیپر ہے. اس کے لیے اگر آپ کو، میں بہت سارے بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ میری ٹیوٹوریلز بھی پڑھے ہوئے ہیں، فری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں میری ATP کی میرے چینل پہ، تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ سارا بایولوجی کی تھیوری کا نالج ہوگا تبھی آپ اس میں اچھے مارکس لیں. اگر آپ کی انالیٹیکل اسکلز اچھی ہیں، اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی آبزرویشن کین ہے تو پھر آپ اس میں بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی آنسر ہوتا ہے میرے بھی ان بچوں کے کوشچنس کا کہ سب سے پہلے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا نالج ہے. ایون اف یو آر ناٹ ہیونگ دیٹ مچ نالج، آپ کو اس سے پتہ ہونا چاہیے، آپ کی اسکلز اتنی انہانسڈ ہونی چاہیے، ڈرائنگ اسکلز، گراف اسکلز، یا آپ نے ہاؤ ٹو اینالائز دا کوشچن. سم ٹائمس دے ڈونٹ آسک یو ٹو انویسٹیگیٹ، یا آپ کو انویسٹیگیشن ڈرا کرنے کے لیے نہیں کہتے. انویسٹیگیشن ساری ڈیزائن ہوتی ہے، آپ نے کنکلوژنس پہ سے انٹرپریٹ کرنی ہوتی ہیں. تو دیٹس آل اباؤٹ پریکٹس. So what do you suggest کہ اگر کسی بچے نے ATP کی تیاری کرنی ہو تو what is the key thing that they should be doing؟ میں آپ کو ATP کے جو 4 میجر کویشچنز آتے ہیں ان سب کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں، اور اگر ان کے بارے میں آپ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنے چینل کی لنک میں نیچے میری ویڈیو لنکس دے دیجیے گا جس میں نے ڈیٹیل ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ATP آپ کو کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلا اور آبویس کویشچن گراف کے بارے میں آتا ہے. یا وہ گراف کے بارے میں ہو سکتا ہے یا وہ بار چارٹ کے بارے میں کویشچن ہو سکتا ہے. سو یہ گراف اور بار چارٹ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ایریا گراف کا کور کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی اوور اینڈ ابو انڈرسٹینڈنگ ویلیوز آ رہی ہیں ان کو گراف میں اکوموڈیٹ کیسے کرنا ہے، فری کرو کیا ہے اور رول لائنس کا کرو کیا ہے. اور اگر آپ کو بار چارٹ بنانا آتا ہے تو کیا فیکٹر سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نے بار چارٹ بنانا ہے یا نہیں. اور جب آپ ایک مرتبہ بار چارٹ یا گراف بنا لیں گے اس کے بعد کیا چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ ڈسکرپشن، ایکسپلینیشن، سجیشن کے اندر مکسنگ نہ کریں. ڈسکرپشن میں آپ کو کیا باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، اگر ڈسکرپشن 1 مارک کی آ رہی ہے تو کیا انفارمیشن چاہیے، 2 کے لیے کیا چاہیے، 3 کے لیے کیا چاہیے. یہ سب باتیں میں نے اپنی ویڈیو میں جس میں گراف کے بارے میں نے ڈیٹیل بتایا ہوا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ڈرائنگ، کہ ڈرائنگ کا مقصد کیا ہے. اور یہ اٹس ناٹ اباؤٹ یور ڈرائنگ اسکلز. اف یو آر اے ویری گڈ آرٹسٹ تو آپ کو ڈرائنگ میں پورے مارکس ملیں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو اس کے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ڈرائنگ میں آپ کو کیا چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، ریشو کیسے رکھنی ہے، پروپورشنز، چیزوں کا کاؤنٹ کیسا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک کویشچن آتا ہے میگنیفیکیشن، اس کا فارمولا اور اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے. پھر چوتھے نمبر پہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائننگ. اور ایکسپیریمنٹل ڈیزائننگ میں ہر ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر 3 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. نمبر 1, how are you going to ensure the validity in that experiment. Number 2, how can you inculcate the accuracy in your experiment. And number 3, آپ اس کو reliable کیسے بنا سکتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں میں آپ کو جو ٹیکنیکس چاہیے، جو آپ کے ذہن میں ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے، وہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور آپ کی تھیوری کی کوئی نارمل سی بھی تیاری ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ میرے سارے لیکچر سن لیتے ہیں آپ کوشش کر کے بھی آؤٹ آف 40 36 سے کم مارکس نہیں لے سکتے. کوشش کر کے اگر آپ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں میں کم مارکس اسکور کروں آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سو میرے حساب سے جب ایگزمشن کی بھی باری آئی تھی تو میں نے لاہور کے اندر
سب سے بڑی ATP کی ورکشاپ جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کام مجھ سے لیا. تو لاہور میں کسی نے بھی کبھی ATP کی اتنی بڑی ورکشاپس نہیں کرائی. تو ان میں یہی کہ میں 1 سیشن میں یہ ساری کی ساری ٹیکنیکس بتاتا تھا اور بچے اپنے مارکس میں اپنے اسکور میں کنسیڈریبل انکریز دیکھتے. So inshallah we'll definitely watch your videos. I'll recommend my students your videos. Thank you so much for taking time for us. Thank you so much. آپ کا بہت شکریہ اور آپ اچھا کام کر رہی ہیں. آپ کا چینل بہت اچھا ہے, میں نے آبزرو کیا, بہت بیسک لیول سے چیزوں کو لے کے آپ کی 3-4 ویڈیوز میں نے دیکھی اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں بچوں کو کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں, کیونکہ اس سے آپ کو وہ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ملیں گی جو کہ آپ کو آپ کے بہت پیسے بھی بچائیں گی, آپ کا بہت وقت بھی بچائیں گے اور اٹس لائک یور فرینڈ. یہ آپ کے لیے ایک آن لائن بک کی طرح ہے, آن لائن نوٹس کی طرح. Thank you sir.